تو ہم پڑھ رہے تھے وہ احادیث جس میں امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا ذکر صحیح احادیث میں کیا ہے، اور امام مہدی کے حوالے سے جو باطل نظریات ہیں لوگوں کے اندر مشہور ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے چند ایک باتیں اس سے پہلے پڑھی ہیں۔ اس سے قبل کلاس کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، لیصلح اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے سے صلح کروائے گا بین الفئتین العظیمتین، دو بڑی جماعتوں کے درمیان، من المؤمنین، اور وہ دونوں جماعتیں مومنین کی ہوں گی۔ دونوں قتال اور قتل و غارت گری اور ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر ہوں گی خلافت کے مسئلے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کا مسئلہ، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے حامی، اور دوسری طرف حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت پر لانے والے، کیونکہ وہ نامزد تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، تو کچھ ان کے حامی تھے جو علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے تھے۔ تو پھر اس معاملے میں اختلاف ہوا دونوں جماعتوں کے درمیان، اور اختلاف قتل و غارت گری کے حد تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی یہاں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن کے ذریعے سے دو جماعتوں میں صلح کروائے، اور پھر وہی ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام خلافت سے ہٹا دیا اور دستبردار ہو گئے اور کہا کہ ہم امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہو گئے تو ان کے جتنے بھی فالوورز تھے اور جو بھی ان کے حامی تھے وہ بھی سب حضرت حسن کے پیچھے آ گئے، تو اس طرح جنگ ٹل گئی اور ایک بڑی قتل و غارت گری وہ ٹل گئی، شیطان کو موقع نہیں مل سکا۔ تو انہوں نے عظیم قربانی دی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ یہ کہ خلافت کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تاکہ دو مومنوں کے درمیان صلح ہو جائے، دو جماعتوں کے درمیان، اور قتل و غارت گری نہ ہو، مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ دونوں ہی مومن جماعتیں تھیں، دونوں ہی مسلمان تھیں، ایک دوسرے کو کاٹتے، ایک دوسرے کا خون بہاتے، تو انہوں نے یہ عظیم قربانی دی۔ تو اس قربانی کا اجر اب دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرما دیا نا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو جماعتوں میں صلح کروائے، اور وہ صلح کا یہ سبب پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ لیکن خلافت انہوں نے اس وقت چھوڑی، پھر انہی کی نسل سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو پوری دنیا کا خلیفہ ہو، انہی کی نسل سے، اور وہ کون ہے؟ امام مہدی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یواطئ اسمہ اسمی، جن کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ملتا ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے۔ تو یہ صحیح نظریہ ہے امام مہدی کے بارے میں، احادیث کو مد نظر رکھا جائے۔ اب بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مہدی بنا لیے، بعض لوگوں نے تو انکار ہی کر دیا کہ مہدیت کچھ بھی نہیں، کوئی امام مہدی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں انہوں نے ان کو ضعیف قرار دے دیا، جبکہ صحیح احادیث ہے۔ اور جن لوگوں نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ ان کی فیلڈ بھی نہیں ہے حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے کی، وہ تاریخ دان ہے، وہ تاریخ کا ان کا مطالعہ ہے، تاریخ میں ان کی مہارت ہے، حدیث کو صحیح یا ضعیف کرنے کا جو فن ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا، بس انہوں نے کہا یہ حدیث ہے ضعیف، ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے حدیثوں کا بغیر کسی معقول تحقیق کے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی امام مہدی ہمارے پیدا ہو چکے ہیں، اور پیدا ہو کر وہ ایک غار میں جا کے چھپے ہوئے، اور جو ہے وہ 15 شعبان کی رات کو نکلیں گے، اور جب بھی نکلیں گے مومنین کی حکومت قائم کریں گے۔ تو وہ جب سے چھپے ہوئے ہیں، تو وہ ہر سال 15 شعبان کی رات کو پرچیاں ڈالتے ہیں، غاروں میں پہنچ جاتے ہیں، کنوؤں میں چلے جاتے ہیں، سمندر کنارے چلے جاتے ہیں، دریاؤں کنارے چلے جاتے ہیں، اور پرچی ڈالتے ہیں کہ امام مہدی جدھر بھی چھپے ہوئے ہو نکل کر آؤ اور آ کر
مومنین کی حکومت قائم کرو، مومنین کی حکومت قائم کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے ان کے بہت زیادہ گندے اور باطل نظریات اور عقائد بھی ہیں، وہ ہماری بحث نہیں کہ ان کے کیا عقائد، مطلب امام مہدی کے حوالے سے کچھ یہ بھی نظریہ ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا 12واں امام ہے، جس کا نام ہوگا محمد بن حسن، اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن حسن عسکری، ان کا 12واں امام، اور وہ حضرت حسین کی اولاد سے۔ یہ جو محمد بن حسن، یہ جو حسن ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو 600 700 سال پہلے پیدا ہوئے، یا 1200 سال پہلے پیدا ہو گئے ان کے نظریے کے مطابق، اور پیدا ہو کے چھپ گئے۔ نام کیا ہوگا؟ محمد بن حسن عسکری، جو ان کا 12واں امام ہے، جسے کہتے ہیں امام غائب۔ کیا کہتے ہیں؟ امام غائب کہتے ہیں۔ اور وہ امام غائب جو ہیں وہ کبھی بھی ظاہر ہوں گے، ان کو بولتے ہیں امام منتظر بھی کہتے ہیں۔ امام، وہ امام جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو چھپے ہوئے ہیں، وہ نکلیں گے۔ امام منتظر، امام غائب، امام مہدی محمد بن حسن عسکری بولتے ہیں ان کا نام ہوگا۔ تو ان کا یہ نظریہ تو حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی، یہ چیز ہے اصل پوائنٹ، امام مہدی جب بھی آئیں گے ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا لازم ہے، صحیح احادیث میں، کیونکہ امام مہدی کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا دونوں کا اجتماع احادیث میں مذکور ہے کہ جب بھی امام مہدی، اب اگر کوئی بھی شخص، بہت بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ہر کوئی آگے کہتا ہے ہم مہدی ہیں، ہم مہدی ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات، جب بھی کوئی کہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو پھر اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ضروری ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تو سمجھ لو وہ مہدی جھوٹا مہدی، وہ مہدی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ یہی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہوں گے، دجال موجود ہوگا، پھر دجال مطلب ظاہر ہوگا، پھر امام مہدی اور دجال جو ہے وہ آمنے سامنے بھی ہوں گے، اور دجال کا فتنہ جب پھیل رہا ہوگا تو پھر امام مہدی جو پہلے سے آئے ہوئے ہوں گے اور جنہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا ہوگا، تو پھر دجال آگے اپنا فتنہ پھیلائے گا، تو پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اتر کر دجال کو قتل کریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر امام مہدی کے ساتھ ملیں گے، اور پھر اس وقت بھی خوشحالی کا دور دوبارہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں امام مہدی کے حوالے سے۔ ایک نظریہ وہ کہ سراسر اس نظریے کا انکار کیا جاتا ہے کہ امام مہدی نہیں آئیں گے۔ دوسرا نظریہ، امام مہدی ان کی اپنی مرضی کے آئے، آ کے چھپ گئے، اور وہ 15 شعبان کی رات میں۔ اور تیسرا نظریہ کون سا ہے؟ تیسرا وہ نظریہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیا، جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی امتی رجل فی آخر الزمان اسمہ محمد بن عبداللہ، یعنی یواطی اسمہ اسمی واسم ابی اسم ابی، ایک شخص ہوگا میری امت کے اندر اور اس کا نام میرے نام جیسا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین پر آئے گا اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ یہ عمومی حدیث ہے امام مہدی کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی امتی المہدی، بے شک میری امت میں ایک مہدی ہوگا، یہ حدیث نوٹ کرو، ٹھیک ہے، ان فی الامتی المہدی، بے شک میری امت میں ایک مہدی پیدا ہوگا، یخرجو، وہ نکلے گا، یعیش سبعا، اور 7 سال گزارے گا۔ تو امام مہدی کے جب آ جائیں گے تو آنے کے بعد کتنا عرصہ وہ رہیں گے؟ 7 سال۔ یہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، اور کہاں موجود ہے؟ جامع ترمذی کے اندر، جامع ترمذی میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا امام مہدی کے بارے میں؟ وہ آئیں گے، نام ان کا محمد بن عبداللہ ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ مہدی کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا لازم ملزوم ہے، اور دجال بھی اسی وقت ہوگا، اور یہ تینوں ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ اور جب امام مہدی آئیں گے تو یعیش سبعا، 7 سال گزاریں گے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ امام مہدی جب امام اور حاکم مقرر ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، امام مہدی جب امام اور حاکم مقرر ہوں گے،
عمر تو ان کی جو بھی ہوگی، جو بھی عمر ہوگی، لیکن جب امام اور حاکم اور خلیفہ مقرر ہو جائیں گے، اور وہ کیسے ہوں گے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. جب مقرر اور تقرری کے بعد، خلیفہ کی تقرری کے بعد وہ 7 سال رہے یا خوجو یا عیشو سبان. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی عمر ہی 7 سال ہوگی ٹوٹل، نہیں. یعنی مہدیت ان کی ظاہر ہونے کے بعد اور وہ امام اور خلیفہ بننے کے بعد پھر کتنا عرصہ گزاریں گے؟ یعیشو سبان. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا آنا اور یہ 7 سال گزارنا یقینی اور حتمی ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے. اور اتنا یقینی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اتنا بھی فرما دیا کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوما، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی بچے، بالفرض امام مہدی نہیں آئے اور اب دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی ہے اور انہوں نے آنا بھی ہے، آگے بھی 7 سال گزارنے بھی، اب کیا ہو. اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثیں بھی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک دن بھی باقی بچ گیا نا تو لطول اللہ ذالک، اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، 7 سال تک لے جائے گا. فبعث رجلا، اور پھر ایک آدمی بھیجے گا، یوطیو اسمہ اسمی، جس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت سے ایک دن پہلے آئیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایک مثال دی کہ مثال ان کے یقینی آنے کی مثال، ان کے آنے کی حتمی ہونے کی مثال دی ہے کہ اگر ایک دن بھی باقی ہوگا تو امام مہدی، نبی علیہ السلام نے فرما دیا آئیں گے تو آئیں گے. ایک دن بھی باقی بچا، اللہ اس کو بھی 7 سال تک لے جائے گا پھر بھیجے گا. تو اس قدر نبی علیہ السلام نے یہ تاکید فرمائی. تو گویا یہ اس حدیث کے اندر یوں سمجھ لیجیے امام مہدی کے آنے کے اندر تاکید اور یقینی اور حتمی معاملہ فرمائی، یعنی اظہر من الشمس ہے یہ بات کہ امام مہدی ضرور ضرور آئیں گے. ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ آئے بھی، یہ امام مہدی کے دعوے کرنے والے لوگ آتے بھی ہیں. کوئی کہتا ہے میری شکل چاند میں نظر آئی، کوئی وہ امام، ایک گوہر شاہی آیا تھا کچھ سالوں پہلے، تقریباً 16 17 18 سال پہلے، 20 سال پہلے. وہ بڑا چرچا اور دیواروں کے اوپر چوکنگ وغیرہ بہت کافی ہوئی تھی اس کی. ٹھیک ہے. گوہر شاہی، اس نے بھی آگے مہدی کیا تھا. تو جھوٹے لائن اس طرح کے بہت پیدا ہوئے مہدیت کے دعوے دار. تو وہی بات ہے نا، جس صحیح احادیث، اب بہت سارے لوگوں نے ان کو مانا بھی کہ یار یہ مہدی ہے. کیوں؟ مہدیت کے بارے میں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. احادیث میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا انہیں معلوم ہی نہیں. اگر معلوم ہوتا تو کبھی بھی گوہر شاہی کو نہیں مانتے. کیونکہ امام مہدی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی ضروری ہے، اور دجال، اور جب امام مہدی آئیں گے تو اس کے بعد پھر فوراً دجال بھی آئے گا. ٹھیک ہے. یہ ساری احادیث کو اگر ہم جمع کریں تو سب یہی باتیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے دعوے دار سب کے سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. اچھا جی. اب ہم ایک چیز جو ہے وہ یہ ذکر کرتے ہیں امام مہدی کے بارے میں کہ امام مہدی، یہ مہدی جو ہے نا، یہ لقب ہے مہدی. ویسے مہدی کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت یافتہ. مہدی کا لغوی معنی ہدایت یافتہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ہوگی. ان کا جو نام ہوگا وہ ہے محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب گوہر شاہی کا نام کیا تھا؟ پتہ نہیں، گوہر، گوہر نام. اور والد کا نام پتہ نہیں کیا نام تھا، واللہ والد کا نام پتہ ہی نہیں. اچھا جی. امام مہدی کے بارے میں چند باتیں ہیں جو میں نے آج سے تقریباً 2004 جمع کی تھی کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے. امام مہدی مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے، اہل بیت سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں. ٹھیک ہے. اور ظاہر کہاں ہوں گے؟ بیت اللہ. یعنی لوگوں کی نظروں میں کہاں آئیں گے؟ سامنے، لوگوں کی نظروں کے سامنے کب آئیں گے وہ؟ بیت اللہ میں، مکہ کے اندر، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. یہ احادیث کا خلاصہ ہے. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ ظاہر ہوں گے. ٹھیک ہے. ہوں گے تو وہ مدینہ والوں میں سے، لیکن مدینہ میں اس وقت فتنے فساد بہت پھیل چکے ہوں، فتنوں کا دور ہوگا. ٹھیک ہے. دجال کا دور قریب ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کی آمد سے پہلے 2 سال فقر اور فاقہ کے، 2 سال فقر فاقہ کے 2 سال ہوں گے. یعنی زمین جو ہے بالکل بنجر اور بیابان ہو جائے گی، اور آسمان بارش برسانا چھوڑ دے گا، اور لوگوں کی معیشتیں تباہ ہو جائیں گی.
لوگ بھوکے مر رہے ہوں، اس وقت دجال نکل کر آئے گا اور آ کر پھر لوگوں کو سہانے خواب دکھائے گا، ہریالی دکھائے گا، اس کی اپنی بارش برسانے کا سسٹم ہوگا، اپنا آسمان، مطلب آسمان کو حکم دے گا بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا غلہ اگائے گی، آزمائش ہوگی نا بہت بڑی۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کیا؟ دجال ہے۔ اس وقت جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے اور یہ دجال آگے کرے گا تو سب اس کو مانیں گے نا، وہ بولے گا میں رب ہوں مانو مجھے، تو لوگ رب بھی مانیں گے۔ تو اس وقت جو مضبوط ایمان والا ہوگا اور جس کے اندر حد درجہ صبر ہوگا وہی اس فتنے سے بچے گا۔ جیسے مسند ابو داؤد الطیالسی کے اندر ایک حدیث موجود ہے نا کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو بہت سارے لوگ دجال کی پیروی کریں گے اور اس کے فتنے سے بہت کوئی بچ نہیں پائے گا۔ کون بچے گا؟ الا من، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں، الا من حشاہ اللہ العلم، وہی بچے گا جس کو اللہ علم سے بھر دے گا۔ اور علم کون سا علم؟ بیالوجی، کیمسٹری، یہ بچائے گی آپ کو دجال سے۔ ہاں، علم سے مراد العلم علم، علم جو اصل ہے نا وہ دو ہے، علم کتاب اللہ و علم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب کا علم اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہو حدیث کے ذریعے سے، مہدی کا تعارف ہو حدیث کے ذریعے سے، دجال کا تعارف ہو حدیث کے ذریعے سے، تو پھر حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہترین گائیڈ ہے، ہر لحاظ سے آپ کی راہبر، آپ کی رہنما، آپ کو بڑے بڑے فتنوں سے بچانے والی۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ جب مدینہ کے فتنے اور فساد، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی یہ ساری حدیثوں کو جوڑو تو یہ باتیں ساری سمجھ میں آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت اسلام سمٹ جائے گا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، اسلام بالکل اجنبی ہو جائے گا جس طرح شروع میں اجنبی تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا اور نبوت کو اپنی ظاہر کیا تھا کہ مجھ پہ وہی آتی ہے، تو اس وقت کیا حالات، ایک وقت آئے گا قرب قیامت بھی وہی حالات ہو جائیں گے، اسلام کے نام لینے والوں کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کون آ گیا بھائی اسلام پر عمل کرنے والا، تو وہ لوگوں میں اجنبی ہو جائے گا کہ یہ کوئی بکری چیز ہے جو اسلام کا نام دے رہی۔ ایسا فتنہ اور فساد ہوگا، دور آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے، شر پھیلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایڈوانس ماحول جو ہے وہ غالب آتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک وقت یہ بات، اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے نا، ہر آنے والا دور پہلے والے دور سے زیادہ برا ہوگا، اور یہ دور اور زیادہ جب اور ایڈوانس بنتا رہے گا تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو بھی اسلام کا نام لے گا لوگ اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں گے، گویا وہ اجنبی بن۔ تو بدأ الاسلام غریبا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، وسيعود كما بدأ، پھر دوبارہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح شروع ہوا تھا۔ فطوبى للغرباء، اس اجنبیت کے دور کے اندر جو ٹکے رہے، جمے رہے، مستقیم رہے، یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو اس وقت جب فطروں کا دور ہوگا تو یہ مہدی جو ہوں گے محمد بن عبداللہ، یہ فتنے فساد دیکھ کر مکہ آ جائیں گے اور وہاں پر مکہ میں اپنا ڈیرا ڈال لیں گے اور چھپ کے رہیں گے اور وہاں اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں میں ان کا تقوی، ان کی توحید، ان کی دینداری معروف ہو جائے، اتنا نیک انسان اس دور کے اندر بیت اللہ میں ہے۔ اب مدینے والے لوگ اکثر ان کو ڈھونڈنے کے لیے مکہ جائیں گے، کہاں ملے، تو بالآخر وہ ان کو تلاش کر لیں گے۔ اور اچھا، آج کل کے جو جھوٹے مہدی جتنے بھی ہیں نا وہ بولتے ہیں مانو جی میں مہدی ہوں، اور جو اصل مہدی ہوگا وہ چھپے گا۔ اصل مہدی کیا ہوگا؟ وہ چھپے گا احادیث کے مطابق، جیسے یہ چھپتے پھر رہے ہیں اور آ گئے کہاں پر؟ مکہ میں، اور لوگوں کو کب نظر آئیں گے؟ بیت اللہ کے اندر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور وہ نماز کے اندر موجود ہوں گے تو لوگ ان کو دیکھ لیں گے، ان کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ حکومت وقت کے مظالم اور جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کے خلاف جہاد کرو۔ اس وقت تو پھر جہاد ہی ہو، پھر اپنا خلیفہ مقرر کرنا، وہ انکار کریں گے کہ میں اس قابل نہیں، لیکن لوگ اصرار کریں گے، بنا پھر وہ ان کے
ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور یہ خلیفہ مقرر ہوں گے امام مہدی۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اذا رأیتموہ، جب مہدی ظاہر ہو جائے اور تم ان کو دیکھ لو، اذا رأیتموہ، جب بھی تم امام مہدی کے بارے میں سنو اور امام مہدی کو دیکھو، فبایعوہ، تو جا کر ان کی بیعت کر لو، جب وہ ظاہر ہو جائیں تو بھی ضرور بیعت کرنا، وَلَوْ حَبْوًا مِّنَ الثَّلْجِ، چاہے برف کے اوپر تمہیں گھٹنوں کے بل بچے کی طرح چل کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، تم نے جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی امام مہدی کے ہاتھ پر لازمی طور، ٹھیک ہے، چاہے برف کے اوپر گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ جانا پڑے، جس طرح بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے نا، ایسے ہی کیوں نہ جانا پڑے، جا کر ان کی بیعت کرو۔ اس لیے وہ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کی بیعت کرنی ہے، بالآخر وہ آمادہ ہو جائیں گے۔ پھر امام مہدی جب آ جائیں گے، خلیفہ بن جائیں گے، اور وہ حدیث بھی آپ نے سن لی، خلیفہ بننے کے بعد کتنا عرصہ گزاریں گے؟ 7 سال۔ اس دوران میں وہ کیا کریں گے، اس کے بارے میں بھی صحیح احادیث موجود، ٹھیک ہے۔ امام مہدی جب آئیں گے، ان کی جب ان کا جب ظہور ہو جائے گا تو پھر ان کا مقصد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے، وہ کیوں آئیں گے، وجہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی، تو صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَمَّكُم مِّنكُم كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ ابن مریم فِيكُمْ وَأَمَّكُم مِّنكُم، ایک یہ روایت ہے، اور صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ ابن مریم مِّنكُم وَإِمَامُكُم مِّنكُم، یہ دو لفظ ہیں، ان دو لفظوں پہ غور کرو، نمبر 1 أَمَّكُم مِّنكُم، اور نمبر 2 إِمَامُكُم مِّنكُم، كَيْفَ، کیا حالت ہوگی، بکم تمہاری، کیا شان ہوگی تمہاری، اذا جب نزل اتریں گے ابن مریم، ابن مریم فیکم تمہارے اندر، وہ امامکم منکم، اور پہلے سے تمہارا ایک امام تمہارے اندر تمہیں میں سے موجود، اور وہ کون ہوگا؟ امام مہدی۔ اچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے؟ اچھا ایک تو آ گیا امکم منکم اور ایک آ گیا امامکم منکم، یہاں سے وہ جو تمہارے امام ہوں گے، اب سوال میں نے کیا اٹھایا تھا کہ وہ آنے کے بعد کریں گے کیا، ان کا مقصد کیا ہوگا، یہاں کیا ہے امکم منکم، وہ تمہاری امامت کریں گے، وہ تمہارے امام ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث آئی ہے نا، اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے ابن ابی ذئب، یہ بہت بڑے محدث ہیں، روایت ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم میں تو ساری حدیث صحیح ہے نا، اس حدیث کے ایک راوی ہے ابن ابی ذئب، وہ بیان کرتے ہیں آگے، اور وہ بھی یہ ان کی بات صحیح مسلم میں ہی ہے، وہ کہتے ہیں امکم، آ رہا ہے نا، امکم آیا تھا نا پیچھے کہ امام ہوگا، امکم تمہاری کیا کرے گا، امامت کرے گا، امکم تمہاری امامت کرے گا۔ اب ابن ابی زید کہتے ہیں کس چیز سے امامت کرے گا، کیا مطلب ہے امامت کا، کہتے ہیں امکم بکتاب اللہ و سنت رسولہ، وہ تمہاری امامت کرے گا اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، دو چیزیں، اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان، جس کا معنی کیا ہوا کہ وہ تمہاری قیادت کرے گا دو چیزوں کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو یہ ساری فقہ شافعی، فقہ حنفی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، یہ سب کی سب کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیوں؟ خود آگے صحیح مسلم میں آگے امکم کتاب اللہ و سنت رسول، ٹھیک ہے، امام مہدی آگے کوئی حنفی تھوڑی بنے گی، شافعی تھوڑی بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری فقہیں اور یہ تقلید وغیرہ، یہ تقلید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم جی امام ابو حنیفہ پڑھ لیں، تو یہاں جب حدیث میں آ گیا امکم کتاب اللہ و سنت رسولی، تمہارا تقلید کے بندھن کی سب ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے ہاتھ میں صرف دو چیزیں ہوں گی، کتاب اللہ اور ایک سنت رسول۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب امام مہدی آئیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کریں گے تو اس وقت وہ حق ہوگا، مطلب تو یہ ہوا نا قرب قیامت وہ کیا ہوگا، حق ہوگا، تبھی تو امام مہدی اس کو اٹھا رہے ہیں نا، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اگر یہ اس وقت حق ہوگا تو آج بھی یہی حق ہے اور قیامت تک وہی۔ اور اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس پر عمل کر کے صدیق بنے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس پر عمل کر کے فاروق بنے، اس دور میں
اس وقت وہ اگر حق تھا تبھی وہ صدیق اور فاروق بنے، تو آج بھی وہی حق ہے اور قیامت تک وہی حق رہے گا، اور حق کے بارے میں اللہ کا طریقہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے کہ حق آج کچھ اور ہو، پہلے کچھ اور تھا اور قرب قیامت کچھ اور ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لن تجیدہ لسنت اللہ تبدیلا، ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مذاہب، یہ افکار، یہ فقہ، یہ تقلید کے بندھن اس وقت ٹوٹیں گے، یہ سب باطل قرار پائیں گے۔ تو آج بھی ان کو ٹوٹنا چاہیے اور باطل قرار پانا چاہیے، اور آج بھی بول بولا کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، ٹھیک ہے؟ تو آج کل یہ جو اتنے اختلافات کے بندھن ہے نا، اس میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے صرف قرآن اور اللہ کا فرمان۔ کوئی کہتا ہے قال ابو حنیفہ، کوئی کہتا ہے قال الشافعی، کوئی کہتا ہے قال احمد بن حنبل، کوئی کہتا ہے قال جعفر، کوئی کہتا ہے قال مالک، ہے کوئی کہتا ہے قادری ہونا صحیح ہے، کوئی کہتا ہے چشتی ہونا صحیح ہے، کوئی کہتا ہے سحر وردی ہونا صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اختلافات کی بھرمار ہے، کتنے اختلافات، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کے بارے میں اختلاف، لوگ اللہ کے وجود کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کے بارے میں اختلاف، اللہ کے اسماء کے بارے میں اختلاف، اللہ کی صفات کے بارے میں اختلاف، اسماء کو کیسے مانے، صفات کو کیسے مانے، کوئی کہتا ہے اس طرح مانو، کوئی کہتا ہے اس طرح مانو۔ اسماء اور صفات کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں کتنے گمراہ فرقے بن چکے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت کے بارے میں اختلاف ہے، الوہیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو ضروری ہے کہ امت کی رہنمائی ہو، اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو خالص چیز پیش کرے گا، اور وہ کون ہوگا؟ امام مہدی، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے امام مہدی کی بعثت اور امام مہدی کے ظہور کا بنیادی مقصد۔ اب نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس پہ غور کریں، یملأ الارض، امام مہدی آئیں گے اور بھر دیں گے زمین کو قسطا وعدلا، عدل اور انصاف سے۔ کس سے بھر دیں گے؟ پھر آگے حدیث میں آتا ہے کما ملئت، جس طرح یہ پہلے زمین بھری ہوئی تھی، ظلم و جورا، ظلم و ستم سے، طرح طرح کے ظلم، زمین اس سے بھری بھی ہوگی، فتنے فساد کی بھرمار ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے دجال آنے والا ہے، اس وقت کیا سے کیا دور ہو چکا ہوگا، فتنے فساد کی بھرمار ہوگی۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کما ملئت ظلم و جورا، جس طرح یہ زمین ظلم اور زیادتیوں سے بھری بھی ہوگی، امام مہدی آ کر اسی طرح زمین کو بھر دیں گے، عدل اور انصاف۔ یہ امام مہدی کا مقصد ہے، ان کے ظہور کا مقصد ہے۔ تو عدل سے اور انصاف سے بھریں گے امام مہدی۔ تو عدل کیا ہے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے امام مہدی عدل سے زمین کو بھر دیں گے۔ اس زمین کو امام مہدی نے آ کر عدل سے بھرنا ہے۔ وہ عدل ہے کیا؟ عدل ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اطلاق ہر شعبے پر ہوتا ہے، ہر شعبے کے ساتھ عدل کرو۔ اگر ہم عدل کی بات کریں، کہتے ہیں نا عدل کرو، انصاف کرو، تو ہر شعبے کے ساتھ اس کا الگ معنی ہے عدل، اس کے الگ الگ کیٹیگریز ہیں اور الگ الگ اس کے شعبہ جات عدل کے، یعنی یہ بہت ہی وسیع اور معنی اور مطلب رکھتا ہے۔ تو عدل اور انصاف کا سب سے بڑا حقدار کون کہ جس کے ساتھ عدل کیا جائے؟ سب سے پہلا حقدار عدل اور انصاف، سب سے اول حقدار عدل اور انصاف کا کون ہے جس کے ساتھ عدل کیا جانا چاہیے؟ وہ وہی ہے جو اول ہے، اول، وہ جو اول ہے، سب سے اول ہے۔ تو وہ سب سے اول ہے اس بات میں بھی کہ اس کے ساتھ انصاف کیا۔ تو سب سے بڑا حقدار اور سب سے اول حقدار آپ کے عدل کا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ نہیں ہو کیا؟ آسمان بنایا اس نے، زمین بنائی، تمہیں پیدا کیا، تمہاری سانسیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تمہارے دل اللہ کے ہاتھ میں، اس کی دو انگلیوں کے درمیان میں، اور اس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ تعالیٰ؟ بے شمار نعمتیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا احسان تو تم پر یہ ہے کہ اس نے تمہیں انسان بنا دیا، کتا بلہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، صحت عطا فرمائی،
اور پھر انسان بنانے کے بعد صاحب ایمان بنایا، مومن بنایا، مسلم بنایا، کافر، مشرک اور مجوسی، یہودی، عیسائی نہیں بنایا، بلکہ ہمیں کیا بنایا؟ صاحب ایمان۔ اللہ نے فرمایا نا بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ایمان کی طرف۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر احسان کیا۔ تو سب سے بڑا احسان انسان بنایا اور پھر اس کے بعد مسلمان بنایا۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر جھٹلانا چاہو تو جھٹلا بھی نہیں سکتے ہو، اور شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جو جس نے اتنا کچھ کیا اسی کی زمین پہ رہتے ہو، اسی کے آسمان تلے رہتے ہو، سب کچھ اسی کا، سب کچھ اسی کا، تو پھر وہ کیا حق نہیں رکھتا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرو؟ عدل کرو؟ تو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ اور اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرو، ایک اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے؟ اور شرک اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم۔ اس سے پہلے یہ زمین کس سے بھری ہوئی تھی؟ ظلم و ستم سے، ٹھیک ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم سے بھری ہوئی تھی، حدیث میں آتا ہے نا۔ تو امام مہدی آ کر عدل سے بھرے، تو عدل کا سب سے بڑا جو شعبہ ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ تو اللہ تبارک و تعالی توحید سے بڑھے گا۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور انصاف کا، اور امام مہدی عدل اور انصاف سے زمین کو بھر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالی زمین کو عدل اور انصاف سے بھریں گے تو توحید کی برکتوں سے، توحید کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو نواز دے گا۔ پھر اس کے بعد جو بھی فتنے نمودار ہوں گے، چاہے وہ دجال کا فتنہ ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی امام مہدی اور امام مہدی کے ماننے والے ہوں گے وہ ان فتنوں میں نہیں آئیں گے، اور جو امام مہدی کے خلاف ہوں گے وہی دجال کے ساتھ ہوں گے، وہی دجال کے فتنے میں آئیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ امام یہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر پھر ان کو چھوڑنا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی موسم کے بارے میں اور اسی دور کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب امام مہدی کا دور ہوگا، پھر امام مہدی آئیں گے اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، تو پھر فیقال للارض، اس وقت زمین سے کہا جائے گا انبتی ثمرتک، اپنے پھل اور اپنے خزانے اگل دے۔ زمین اب اگلے گی اپنے خزانے اللہ کے حکم، یعنی اتنی برکتیں ہوں گی۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ دجال کی آمد سے 2 سال پہلے لوگ بھوکے مر رہے تھے، قحط، معیشت تباہ۔ پھر امام مہدی آئیں گے، زمین کو عدل اور انصاف سے بھریں گے، اور سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ اللہ کی توحید، پھر اس کی برکتیں ہوں گی۔ پھر حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، فیقال للارض، پھر زمین سے کہا جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا، انبتی ثمرتکی، اپنے پھل، اپنے خزانے اگل، وردی برکتکی، اپنی برکتیں ڈیل دے، فیومئذ، تو پھر وہ برکتیں ایسی ہوں گی ان دنوں کہ اللہ تعالیٰ پھلوں میں، اللہ تعالیٰ رزق میں ایسی کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا۔ تأکل العصابۃ من الرمانہ، ایک پورا بہت بڑا قبیلہ پورا مل کے ایک انار کا دانہ کھائے، اتنے بڑے بڑے انار ہو۔ اللہ رب العالمین کی توحید کی برکتوں سے اللہ ایسی برکت دے، یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام۔ تأکل العصابۃ من الرمانہ، کھائے گی ایک بہت بڑی جماعت انار کا ایک دانہ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْبِهَا، اور وہ انار کھا کر جو اس کا چھلکا ہوگا اتنا بڑا ہوگا، اس چھلکے سے خیمہ بنا لیں۔ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، اور صرف یہی نہیں، یقال، اس کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یکثر المال ویفیض، مال اتنا بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا مال، لوگ مال لے لے کے نکلیں گے امام مہدی کے دور میں، کہ کوئی ہے جو ہماری زکاتیں قبول کر لیں، ہماری زکاتیں لے لیں۔ ان کو کوئی زکات قبول کرنے والا نہیں ملے گا، فلا یجدوا احدا یقبلها، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ان کی زکات کو قبول کرے۔ تو دو باتیں یہاں پر ایک ثابت ہیں، پہلے اس دور کے اندر لوگ زکاتوں کی ڈنڈی نہیں مارنے والے ہوں، لے لے کے نکل رہے ہوں گے، ہم صاحب نصاب ہے، ہم نے زکات دینی ہے، کوئی زکات لے لے، کوئی زکات لے لے۔
ٹھیک ہے، زکاتوں میں ڈنڈی مارنے والے نہیں ہوں گے. آج کل تو ہیلے بہانے اتنے ہوتے ہیں، مولوی سے سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں زکات کے بارے میں. اچھا یوں اگر یوں اچھا یوں ہے، اچھا دیکھیں میرے سر یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی طریقے سے ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ امام مہدی کے دور میں وہ زکاتیں لے لے کے لوگ گھومیں گے، ڈنڈی نہیں مارے. دوسری بات یہ فلا یزید احدا یقبلها، کوئی بھی ایسا نہیں پائیں گے جو ان کی زکات کو قبول کرے، کیونکہ سب ہی صاحب مال ہوں گے اور سب ہی صاحب نصاب ہوں گے. ٹھیک ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر کوئی جو زکات کا مستحق ہے بھی نہیں، وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں زکات کا مستحق ہوں جی مجھے بھی دے دو زکات، مجھے بھی دے. جیسے آج کل ہر کوئی جو ہے اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن اکثریت ایسی ہے نا کہ بولتے ہیں اگر زکات آ رہا ہے چلو جی آ رہا ہے تو آنے تو، مفتہ کون چھوڑ. آج کل تو لوگ یہ چھوڑتے ہیں نا، سوچتے ہیں نا کہ آ رہا ہے تو آنے دو. لیکن اس دور کے اندر ایک چیز ڈنڈی مارنے والے نہیں ہوں گے، جو چیز جو مستحق نہیں ہوگا وہ زکات کو قبول کرنے والے بھی نہیں ہوں گے. لوگ لے لے کے گھومیں گے زکاتیں ہماری قبول کرنے. یعنی ایسا دور، سنہری دور، خوشحالی کا دور ہوگا. کس کا دور؟ اور تیسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دور خوشحال کیسے ہوتا ہے، قومیں خوشحالی اور ترقی کس طرح حاصل کرتی ہے؟ عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ. اور پھر وہی دور ہوگا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا بھی، جو دجال کو آ کے ختم کریں گے، اور اس کے بعد ہی یہ ساری برکات ہوگی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد، اب یہ آخری کلاس ہوگی اگلی والی انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ اچھا بہترین اور سنہرا دور ہوگا، اس کے بعد یہ معاملہ اس طرح چلتا رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ امام مہدی کے پیچھے بھی نمازیں پڑھیں گے، اور امام مہدی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیثوں میں موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ اپنے جو 7 سال ہیں امام مہدی وہ پورے کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام موجود بھی ہوں گے اس وقت. ان کا بھی انتقال ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج کا ظہور. جب سارے لوگ نیک ہوں گے، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی. ابھی عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. یاجوج ماجوج کا ظہور کس طرح ہوگا؟ صحیح بخاری کتاب الفتن کے اندر ایک حدیث ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس حدیث سے اگلی کلاس میں ہم یہ معاملہ لے کر چلیں گے کہ پھر اس کے بعد جب امام مہدی بھی ہوں گے وہاں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، اور یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. اور پھر اس وقت کیا آرڈرز ہوں گے اللہ رب العالمین کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے کس طرح بچا جائے گا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے اگلی کلاس کے اندر پڑھنا ہے انشاءاللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو اگلی کلاس کے لیے جو ہے نا یہ ایک میں ٹاپک چھوڑ رہا ہوں تھوڑا سا، تاکہ اگلی کلاس ہو جائے. اچھا، پھر اس کے بعد نیا سلسلہ جو ہے وہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اب ہم نے آنا ہے وہ احادیث جو فقہی مسائل پر مبنی ہے. فقہی مسائل کی حدیثوں کے اوپر ہماری اب ہفتے کو یہ حدیث کی کلاس ہوگی. یہ ہفتے کی جو کلاس ہوتی ہے نا، یہ حدیث کلاس ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کلاس شروع جو کرنے لگے وہ ہے، سب سے پہلے اب ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ فقہی مسائل کے اندر طلاق کے مسائل. کیوں بہت سارے لوگوں کو طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں ہے کہ طلاق اول تو ہوتی کیسے ہے، اور شریعت نے طریقہ کیسا رکھا ہے، اور ہو جائے تو اس کے کیا احکامات ہیں، کس طرح سے اس کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، پہلی طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق، اور کس طرح، اور طلاق کے بارے میں جو اختلافات ہیں. تو یہ ایک بہت ہی جامع معنی اور ایک بہت ہی ضخیم موضوع ہے، اور اس کے بارے میں احادیث بھری پڑی ہیں. وہ ساری احادیث کا ترجمہ بس آپ کو سنانا ہے تاکہ طلاق کے بارے میں مکمل آگاہی ہمیں ہو جائے. وگرنہ بہت سارے لوگوں کو طلاق کے مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ مولویوں کے پاس بھاگتے ہیں، اور پھر ان کو الٹے سیدھے فتوے بھی ملتے ہیں طلاق کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو طلاق کے مسائل کے اوپر انشاءاللہ رب العالمین ہماری یہ آئندہ حدیث کلاس جو ہے وہ 1 مہینے کی پر ہو، 4 کلاسیں ہوں یا 6 ہوں یا 8 کلاسیں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے
اب شروع کرنی ہے اگلی کلاس کے بعد. تو اگلی کلاس جو ہے وہ یاجوج ماجوج، امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام اور اس بارے میں، اور پھر قیامت اور دنیا کا فنا ہونا، یہ انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اچھا جی، اور سنائیے خیریت سے؟ سفر سے میرے خیال سے نئے نئے واپس ہیں، تھکاوٹ ہے کافی، اور طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے ماشاء؟ جی جی. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. یہ حدیث یعنی تحریمها، نماز میں گفتگو کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، بات چیت کرنا آپس میں حرام ہو جاتا ہے. ہاں، یہ سب ان چیزوں کو حرام کر دیتی ہے التکبیر، جب پہلا اللہ اکبر کہتے ہیں، جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اور تکبیر تحریمہ ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں، حرام کر دینے والی تکبیر. کس چیز کو وہ حرام کرتی ہے؟ ادھر ادھر دیکھنے کو، گفتگو کرنے کو. وقوموا للہ قانتین، اب آپ نے بالکل اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کے اور سیدھے کھڑے ہونا ہے، اور گفتگو وغیرہ سب آپس میں باتیں نہیں کرنی ہے. تو یہ ہے تکبیر تحریمہ. تو نماز میں گفتگو وغیرہ کو، ادھر ادھر دیکھنے کو حرام کر دیتی ہے التکبیر، پہلی تکبیر. تحلیلها، اور ادھر ادھر دیکھنے کو اور آپس میں بات چیت کرنے کو حلال کر دیتی ہے التسلیم، سلام. ٹھیک ہے. اب جب یہ جو لفظ آ رہا ہے نا کہ سلام جو ہے وہ کر دیتا ہے، تو جب السلام علیکم ہو گیا تو سمجھ لیجئے تسلیم ہو گیا. ہاں، تو اب اس کا دورانیہ شروع ہو گیا تسلیم کا. پہلے سلام سے ہی تسلیم کا دورانیہ شروع ہو گیا. تو اس دورانیے میں ہی اگر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی حرج والی بات. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ختم ہو گئی، اس نے دیکھ دیا نا ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر ادھر دیکھنا منع تھا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس شروع، اس کی نماز ختم. ٹھیک ہے. بلکہ ہمارے جنازے میں تو ایک سلام بھی کفایت کر جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ایک سلام بھی ہے کافی. اگر دونوں سلام ہی ضروری ہوتے نماز ختم کرنے کے لیے تو ہمارے جنازہ بھی تو نماز ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہاں پھر ایک سلام کفایت نہیں کرتا. تو اس لیے ایک سلام، پہلے سلام جب امام پھیرتا ہے اور لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کی نمازوں کو یہ نہیں کہہ سکتے، یا ان کی اس عمل کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. وہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اچھی اور مناسب بات وہ یہ ہے کہ جب دونوں سلام وہ پھیر دینا امام، ٹھیک ہے، تو پھر پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہوں، تاکہ ایک توازن، ایک تحمل اور ایک برد باری جو ہے وہ نظر آئے چل کے، اور جلد بازی فیل نہ ہو، جلد بازی فیل نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ویسے اگر کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی حل، کیونکہ تحلیل ہوا تو ٹھیک ہے. چلتے ہیں. آج میں نے 5-6 منٹ پہلے بات کی ہے.